الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آؤ چلے بارگاہ نبوت میں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو زبان صحابہ سماعت کرتا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقولوا بما يعلمون من كراهيته لذلك رواه الترمذي وقال هذا حدیث صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، یعنی صحابہ کے پاس سب سے محبوب ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہ تھی، کیونکہ آپ صحابہ کرام آپ پر اپنی جان فدا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو فدا کرتے تھے، اپنے ہر خواہش کو اور نفس کو آپ کے تابع فرماتے تھے. ایسے شخصیت کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے، جب آپ تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں دیتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آئیں اور آپ کو دیکھ کر صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو. اس بات کو آپ بہت کراہیت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح کھڑے نہیں ہونا چاہیے جس طرح عجمی لوگ ان کے سرداروں کے لیے کھڑے ہوا کرتے ہیں. تو آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ کو دیکھ کر دوسرے صحابہ اٹھ کر محفل میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی اور آپ اس کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے صحابہ آپ کی تابعداری میں فرما برداری میں یہ برداشت کرتے تھے کہ جب آپ تشریف لائیں تو تمام صحابہ آپ کی جگہ پر بیٹھے رہیں اور ادباً آپ کا احترام کریں اور آپ کے آنے کی خوشی کریں، نہ کہ اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ کو جو بات پسند نہیں ہے بات پر آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں.
یہ محفل آداب ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ بہت علماء ہو یا علماء ہو یا سیاسی لیڈران ہو تو جو بھی ہے ان کے چاہنے والے جب اپنے قائد کو دیکھتے ہیں اپنے رہبر کو دیکھتے ہیں تو اپنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہونے میں آپ کی عزت افزائی ہوا. عزت اس بات سے نہیں ہوا کرتی بلکہ بات اس بات سے ہوا کرتی ہے کہ آپ ان کے احکام پر ان کی جو بات انہیں پسند ہے اس بات پر ان کی تابع داری اور فرما برداری اور ان کے حکم کی فرما برداری کی ہے. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہ پسند کرتے تھے. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خوشی اس میں ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو اس طرح کھڑے ہونے والے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ ایسا وہ پسند نہ کرے جس کے لیے وہ کھڑا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں محفل میں آؤں تو میرے لیے میرے شاگرد کھڑے ہو جائیں, مرید کھڑے ہو جائیں, لوگ کھڑے ہو جائیں, وہ عمر والے ہوں یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کسی کی حالت میں ہو کہ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کے کھڑے ہو. میری اگر ایسی پسند ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا جائے گا. جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے آنے پر لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی تاکید کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا رویہ اسلامی نہیں ہے, غیر اسلامی اور عربی نہیں ہے اور عجمی ہے اور غیر قومی طریقہ طریقہ ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس کو روایت فرمایا ہے امام ترمذی اور ابو داؤد میں اور یہ حدیث صحیح ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا لا إله إلا أنت يا الله 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 لا إله إلا أنت يا الله
لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك أستغفرك يا الله 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 أستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني أستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني أستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني أستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني وأستغفرك يا غني أستغفرك 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 أستغفرك يا غني 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 أستغفرك أستغفرك يا غني 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 والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المستغفر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح النبي القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الرسول
الشكور الغني القدير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماعز الشهيد الحق الوكيل الحبيب المتين الولي الحميد القدسي المفتي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر المؤخر الظاهر الباطن الظاهر المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع العزيز المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الحي المتين الولي الحميد المبدي المبدي المحيي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الغني المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيم الغفور الشكور الغني الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الحليم المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الغني المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا
لیکن عربی میں اس کا معنی مالدار کا نہیں ہے، کا بھی ہے، لیکن اس کے سوا اس کا معنی جو ہے لفظی معنی غنی کا بے پرواہ کا ہے۔ اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام
عالموں سے بے پرواہ، اس کو اس کی کوئی ضرورت پوری کائنات کی مخلوق بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ وہ جیسے کا ویسا اول سے آخر تک جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ تمام صفات کے ساتھ وہ اپنے صحیح رہے گا، اور اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہو اور اس کی حاجت پوری کرے یا اس کی عبادت کرے یا اس کی تعریف کرے یا اس کی حمد کرے یا اس کی ثنا کرے یا اس کی تسبیح کرے، اس کی تحلیل کرے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تمام کی حاجت نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کی مخلوق کو ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو ہے، ہم کو ہے اس کی حاجت، بلکہ اس کو ہماری حاجت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا نام ہے کہ غنی، اللہ غنی عن العالمین، تمام عالموں سے وہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، ہوتے ہوئے وہ تمام مخلوق کی پرواہ رکھتا ہے اور ہر ایک کی حاجت پوری کرتا ہے، ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، ہر ایک کے پکار کو سنتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس کی رحمت، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ یہ ہوتے ہوئے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، پھر بھی میں تمہارے لیے جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، رحم ہے، رحمت ہے، احسان ہے بندوں پر اور کائنات پر، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی عن العالمین۔ جو کوئی غنی ہونا چاہتا ہے تو اس اسم کا ورد کیا کرے، یا غنی یا غنی اس کو پکارتا رہے، تو وہ بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو مالا مال کرے اور آپ کو غنی بنا دے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کو دولت مند بنا دے اور آپ کو تمام مشکلات سے بے پرواہ بنا دے، تمام حاجتوں سے آپ کو اوپر اٹھا لے، اور آپ کی کوئی حاجت ایسی نہ ہو کہ سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی حاجت نہ ہو۔ تو بندے مومن کی جو حاجت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانا، سلوک چل رہے ہیں اس کی طرف اور اس کو پانے کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے، مرید بن کر کے کیا کیا ہے؟ یاد حق اور یاد حق ہے، یاد حق میں اب لگے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے یافت حق ہے، تو یافت حق کے لیے ہم کو پکارتے ہی رہیں گے، جس صفت سے بھی ظہور کرے ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ آج کا سارا دن آپ اگر یا غنی یا غنی تو یا غنی کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کا ورد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آج کا دن آپ پر غنا کے ساتھ گزرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غیب اپنے غیب کے خزانے سے تمہیں عطا فرمائے۔ تو اس کو پکارو دل و جان سے اور ایسے حال کے ساتھ پکارو کہ وہ تمہیں سن رہا۔ ہم اللہ اللہ پکار رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ صرف حال ہے، حال نہیں ہے، آواز ہے ہمارے پاس، اس کا حال نہیں ہے، ہم پکارتے ہیں، الفاظ ہیں ہمارے پاس، اس کا حال نہیں۔ حال یہ ہونا چاہیے کہ جسے آپ پکار رہے ہیں یہ حال ہونا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں سن رہا ہے۔ اگر کسی مالدار کی دہلیز پر جا کر کے یا بھائی مالک ہے، مالک ہے، مہمان ہے، یجمان اگر پکارتے ہیں تو کیا یہ سمجھ کر پکارتے ہیں کہ وہ ہم کو سنتا نہیں ہے؟
کیا جس کی دہلیز پر آپ پہنچے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، اسی لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں، بخش دے گا، عطا کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہے تو اس کی دہلیز پر ہرگز نہیں جائیں گے۔ وہ جب سننے والا ہی نہیں تو اس کو پکار کر کیا اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار۔ یا غنی یا غنی، کون پکارتا ہے؟ جو فقیر ہے وہی غنی کو پکارتا ہے۔ ہم فقیر ہیں اور تو غنی ہے۔ فقیر دہلیز پر آیا ہے غنی کے، آواز دے رہا ہے یا غنی یا غنی یا غنی، تو وہ غنی جو ہے اس فقیر کو عطا فرماتا ہے، اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور اس کے سننا میں اس کو مزہ آتا ہے کہ اس کو غنی پکارا۔ اس کا لائق تو صرف مالک کائنات ہے، اور کوئی دوسرا مجازی مالک جو اس کے لائق نہیں ہے۔ یا غنی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الآخر 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الآخر وسلم علیہ اللہ اللہ اللہ
سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شرف سلام پیش کرتے ہی کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا بخشا. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی. الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود. فرشتوں کا وظیفہ ہے، فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی. الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل خادمی مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل خادمی مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی. الصلاۃ والسلام. جب فرشتے خبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے خبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا. وہ زباں پر پیارے آقا، وہ زباں پر پیارے آقا. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی. الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاص نور من نور اللہ بحق لا الہ الا اللہ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اعصم صواب ما خرجنا من كلامك العظيم وما صلينا على النبي الكريم ما ذكرنا بسم الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح الصالحين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح الخواجة الحلزاني خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الامیر طریقہ ثم إلى أرواح سلاطين عرب رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نور شاه رضي الله ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد مرحبا رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليه ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من حزننا اللهم اغفر له بصدقك الكبير. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت بها لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وطهرهم كما طهرت باجل لمحمد عليه السلام بحقك يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف ثم المطمئنين فهم لا يرجعون ثم المطمئنين فهم لا يعقلون ثم المطمئنين فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد یا ربی صلی علیہ وسلم. بہت اچھا رہا.